السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عاشوراء کی نماز کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا شریعت میں عاشوراء کی کوئی نماز بھی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، شریعت سے اس کا کیا ثبوت ہے، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ 10 محرم الحرام کو بعض لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں عاشوراء کے نام پر، عاشوراء کی نماز سمجھ کر۔ بعض لوگ بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، عورتیں حضرات بھی پڑھتی ہے۔ عاشوراء کی نماز کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ کیا کوئی مخصوص نماز ہے جو 10 محرم الحرام کو پڑھی جاتی ہے؟ کیا شریعت میں کوئی 10 محرم الحرام کی کوئی مخصوص نماز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازیں سکھلائی ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ حدیثوں کے اندر مختلف نمازیں سکھلائی ہے۔ اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ الحاجت کی نماز، مختلف نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اس امت کو سکھلائی ہیں۔ حدیثوں کے اندر فرض نمازوں کے علاوہ مختلف نفل نمازوں کا ذکر ہے، مگر ان نمازوں میں سے کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ عاشوراء کی بھی کوئی مخصوص نماز ہے، 10 محرم الحرام کی کوئی مخصوص نفل نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان نمازوں کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ کوئی ایسی نماز نہیں ملتی، 10 محرم الحرام کی خاص طور پر کوئی مخصوص نماز نہیں، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے عاشوراء کی کوئی نماز پڑھی ہے، نہ اس کا بھی ثبوت حدیثوں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات پیدا کرے جو دین میں سے نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کی جائے گی۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نہ تو محرم الحرام کے مہینے کی کوئی نماز ہے، نہ 10 محرم کی کوئی مخصوص نماز ہے، نہ شریعتوں میں اس کا ثبوت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کسی مخصوص نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی عاشوراء کے دن، 10 محرم الحرام کے دن کسی نماز کو مخصوص طور پر پڑھے کہ یہ 10 محرم الحرام کی یہ نماز ہے، یا عاشوراء کی نماز ہے، یہ صلاۃ العاشوراء ہے، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی کا ذریعہ ہے، ہر گمراہی جہنم تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ شریعت کے اندر کوئی اگر دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے، نئی چیز کو داخل کرے، وہ بدعت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ شریعت، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے تکمیل کا اعلان اللہ رب العزت نے خود فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آج سے دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دین کے اندر کسی چیز کو داخل کرے، بدعت ہے، یہ نو ایجاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ تو محرم الحرام کی کوئی مخصوص نماز ہے، نہ 10 محرم الحرام کی کوئی عاشوراء کے دن کی مخصوص نماز ہے، نہ شب برات کی کوئی مخصوص نماز ہے، اور نہ اسی طرح شب قدر کی کوئی مخصوص نماز ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازیں سکھلائی ہے، وہ نماز بھی، وہ نفل نماز بھی فرض کے علاوہ
عاشورہ 10 محرم الحرام کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اور خصوصاً عاشورہ کے دن پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اجر زیادہ ملے گا۔ عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، یہ بہت اہم دن ہے، متبرک دن ہے، جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ نفل نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائی ہے کہ اشراق کی نماز، جس کا وقت تقریباً سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے، 2 سے 4 رکعت تک۔ حدیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تامہ تامہ تامہ، مکمل حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو اشراق کی فضیلت ہے، آپ 10 محرم الحرام کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ اسی طرح کے بعد چاشت کی نماز، جو تقریباً موسم سرما میں 9 گھنٹے کو اور موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں 10 بجے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال تک اس کا وقت رہتا ہے، زوال سے پہلے پہلے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت حدیثوں کے اندر بیان فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، دریا کے جھاگ کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ یہ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 10 محرم کو ہر دن پڑھ سکتے ہیں، ہر دن کی نفلی نماز ہے، کوئی مخصوص دن کا یہ نماز نہیں، روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز سکھلائی ہے۔ چاشت کی نماز تو 2 سے 4 رکعت ہے، اوابین کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ یہ مغرب کے بعد، مغرب پڑھنے کے بعد اوابین کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء سے پہلے تک۔ اوابین کی نماز آپ 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 تک 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی فضیلت حدیثوں کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس دوران کوئی کلام نہ کرے، کلام بد نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 12 سال عبادتوں کا ثواب اللہ مرحمت فرمائیں گے، 1 سال کا نہیں، 12 سال کا عبادتوں کا ثواب۔ لہذا اوابین کی نماز بھی آپ عاشورہ کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ عاشورہ کے شام کو 9 محرم الحرام کے دن ختم ہونے کے بعد آپ شام کو پڑھ سکتے ہیں۔ شام ہی سے عاشورہ کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ، 10 تاریخ شروع ہو جاتی ہے محرم کی، تو آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز، یہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازیں سکھلائی ہے، جس کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فضیلتیں حدیثوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز بھی 12 رکعت تک تہجد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نمازیں سکھلائی ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہے۔ آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایسی نماز نہ سکھلاؤں، ایسی چیزیں نہ بتلاؤں، ایسا گفٹ اور ہدیہ نہ دوں جس کو آپ کریں تو اس کے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، نئے پرانے گناہوں کو، جان کر یا انجان کر کرنے والے گناہوں کو، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر کرنے والے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بے شمار فضیلتیں۔ آپ نے اس کے بعد حدیث کے اندر اس نماز کا طریقہ بتلایا کہ 4 رکعت آپ اس نماز کی نیت کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کی، میں صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ اس کے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع کی تسبیح کے بعد یہ پھر تسبیح 10 مرتبہ. اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت جب رکوع سے آپ سر اٹھائیں گے 10 مرتبہ, پھر سجدے میں 10 مرتبہ, پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت 10 مرتبہ, پھر سجدے میں 10 مرتبہ. اسی طرح حسب دستور ہر رکعت میں یہی تسبیح دہرائیں گے. قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ قرات کے بعد یہ 15 مرتبہ, اس کے علاوہ ہر رکن کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا. یہ صلاۃ التسبیح ہے. یہ کچھ نفلی نمازیں ہیں جو روزانہ پڑھ سکتے ہیں. روزانہ پڑھنے کی یہ نفلی نمازیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ روزانہ پڑھنا چاہے تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں. روزانہ نہ پڑھ پائے تو آپ جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں, ہفتے میں پڑھیں. ہفتہ میں نہ پڑھ پائے تو مہینے میں پڑھیں. مہینے میں نہ پڑھ پائے تو سال میں پڑھیں. سال میں نہ پڑھ پائے تو زندگی بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. یہ ساری نماز نفلی نماز جس کا ثبوت حدیثوں کے اندر ہے, جو حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے اور نہ اسی طرح عاشوراء کی نماز 10 محرم کی کوئی مخصوص نماز ہے جس کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے. یوٹیوب کے اندر طرح طرح کے طریقے لوگ بتلا رہے ہیں. یہ بدعت ہے. کوئی کہہ رہے ہیں 4 رکعت نفل نماز پڑھو. آپ کو اگر پڑھنی ہے تو آپ چاشت کی نماز پڑھیں. آپ کو پڑھنی ہے تو اشراق کی نماز پڑھیں. اس دن آپ کو پڑھنی ہے تو اس رات کے اندر تہجد کی نماز پڑھیں. 10 محرم الحرام کے اندر نمازیں پڑھنی ہیں تو یہ ساری نفلی نمازیں جس کا حدیث سے ثبوت ہے یہ پڑھیں. اگر آپ کو پڑھنی ہے تو تہجد کی نماز پڑھیں. آپ کو پڑھنی ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں. ان نمازوں کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے دین کے اندر طرح طرح کی چیزیں گڑھ لیا ہے. یہ گڑھی ہوئی بات ہے. نہ تو 10 محرم الحرام کی کوئی مخصوص نماز ہے, نہ دین سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہے, نہ شریعت سے اس کا دین دور دور تک کوئی تعلق ہے. لوگوں کی یہ گڑھی ہوئی چیزیں ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرے. نہ محرم کی کوئی نماز ہے, نہ شب برات کی رات کی کوئی نماز ہے, نہ شب قدر کی رات کی کوئی نماز ہے. کوئی مخصوص نماز نہیں. لہٰذا اگر کسی کو پڑھنی ہے تو یہ نفل نمازیں ہیں. دن کے اندر اشراق کی نماز پڑھ لے, چاشت کی نماز پڑھ لے, اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھ لے, رات کے اندر تہجد پڑھ لے. اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ کو من گھڑت باتوں سے دور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بدعات و خرافات سے ہم آپ کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور صحیح راستے کی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.